اب یہ کتنا خوبصورت درس ہے کہ مجھے مطلب کوئی تکلیف دے تو ٹھیک، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر یاد آ جائے، یہ یاد رہ جائے یہ سبق کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر مجھے کسی کی ذات سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں معافی کا دروازہ کھلا رکھوں. یہ کتنا خوبصورت درس ہے بابا. یہ مدینہ نہ ہو جائے، سارا معاشرہ صحیح ہو جائے. مگر یہ کہ اس وقت ذہن بھی بنتا ہوگا سننے کے بعد اب نے یہی کرنا ہے. لیکن عین طواف میں بھی اگر اللہ نے نصیب کیا اور پاؤں پر کسی کا بھاری پاؤں پڑ گیا نا تو بے اختیار منہ سے نکلے گا ابے اندھا ہے، دیکھ کر چل، بیڑا پار ہو گیا اپنا، نکل جائے گا. کیونکہ وہ زندگی بھر جب کوسنے دیے، گالیاں دیے اور منہ توڑ دوں گا اور دانت پھوڑ دوں گا اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، اب وہ مکہ مدینے پہنچ بھی گیا، طواف کی سعادت پا بھی گیا، تو یہ عادت ایک دم سے تھوڑی وہ نکل جائے گی. وہ تو وہی ہونا ہے کہ وہ نکل جائے گا بابا. اس کو ابھی سے پکا کرنا ہے. بابا نکل گیا ٹھیک ہے، فوراً یاد آ گیا باپا نے یہ کہا تھا، اب کیا کرے؟ ہاتھ جوڑ لے. ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، دھکا لگتا ہے، اندر جب دھکا لگتا ہے تو آپ کو پتہ اندر کا نکلتا ہے. اب جیسے اندر کا نکلا، ہو سکتا ہے کہ حساس والی نہ کھلی ہوئی ہو تو اس کو اپنا ہی نکلی ہوئی کہ بدبو آ جائے گا، یار یہ کیا ہو گیا. ہاتھ جوڑ لے، فوراً معافی مانگے. بالکل. یہ توہین کی نا اس کی، ابھی اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے. جو بھیڑ میں بیچارے وہ گناہگار بھی اس کو نہیں کہیں گے. بھیڑ میں ہوتا ایسا کہ پاؤں پر پاؤں پڑ جاتا ہے. طواف کی بھیڑ پر کوئی اپیل بھی نہیں کرے گا، وہ تو ہے ہی ایسی عبادت. حج کے دنوں میں تو بھیڑ ہونی ہے طواف پر، اس میں اپنا اختیار نہیں ہے نا. ہاں حجر اسود میں اختیار ہے کہ حجر اسود چومنا ضروری نہیں ہے، یقیناً سنت ہے، بڑی عظیم سنت ہے. مگر دوسروں کو ایذا دے کر اس سنت کی اجازت نہیں ہے کہ دھکم پیل کرو. یہاں منع ہے کہ دوسروں کو نہ دھکے دینے ہیں نہ خود کو چلنا ہے. کہ حرم میں، حرم مسجد حرام کے باہر بھی حرم بہت دور دور تک ہے. ایک نیکی کی لاکھ نیکی اور ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے. یہ مطلب عاجزی کا مقام ہے، قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہمیں اللہ نصیب کرے عاجزی کے ساتھ، انشاءاللہ انکساری کے ساتھ اللہ نصیب کرے تو رو رو کر طواف کرنا ہے. آمین آمین. کاش